الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد تکریم استاذ العلماء بقیت السلف حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب مفتی اعظم پاکستان، قابل صد تکریم حضرت علامہ مفتی قمر الحسن صاحب مفتی اعظم امریکہ، قابل قدر حضرت علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب مدث اللہ العالی، دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت النور مسجد میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا آپ کا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و اطاعت کا جذبہ ہمارے سینے کے اندر پیدا فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو یا بزرگوں کے اعراس، ان سب کے انعقاد کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تعلق بالرسول اور تعلق بالاولیاء ہمارا مضبوط ہو، اور ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ لیکن شومی قسمت کہ جہاں بہت ساری چیزیں
بطور رسم ادا کی جاتی ہیں، ایسے ہی آج ہماری سچویشن یہ ہو گئی کہ ہم مقصد محفل میلاد اور مقصد اعراس کو بھی فراموش کر چکے۔ در حقیقت یہ محفلیں اللہ رب العزت جل جلالہ سے قریب، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، اور وہ راستہ جس راستے پر چلنے کے بعد دونوں جہاں میں ہمیں گھاٹا نصیب ہو، اس راستے سے بچ کر اس راستے پر چلنے کی ہم کوشش کریں جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے رسول کے بھیجنے کا مقصد قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے رسول نہیں بھیجے مگر اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ جتنے بھی رسولان اعظام اس فرش گیتی پر تشریف لائے، ان کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی امت ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخ روئی حاصل کرے۔ لیکن آج ہمارا مزاج اس حد تک بدل چکا ہے کہ ہم ہر ایک ایڈوائزری پر تو عمل کرتے ہیں اور ہر ایک کے کہنے کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بات اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی آتی ہے تو وہاں ہم بہت کمزور واقع ہوتے ہیں۔ آج دنیا کا مسلمان یہ تصور کر رہا ہے کہ کامیابی ہم سے کیوں روٹھ گئی۔ آج دنیا کا مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس طریقے کی کامیابی میسر ہونی چاہیے اس کامیابی کے لیے آج کا مسلمان ترس رہا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ ہم نے جب سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو چھوڑ دیا، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری کا جذبہ ہمارے دل و دماغ سے جب نکل گیا تو آج ہماری پوزیشن یہ ہوئی کہ آج بربادی ہمارا مقدر بن چکی ہے اور ہماری زندگی اطمینان و سکون کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ترستی ہوئی نظر آتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ رسول کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج امت مسلمہ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہو؟ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں انسان شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ آپ 10 پڑھے لکھوں کے درمیان اگر موجود ہیں اور آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ اگر پانی پینا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ سوچیں گے کہ میں بیٹھ کر کے پیوں گا تو کہیں لوگ مجھے بیکورڈ نہ سمجھیں۔ چنانچہ رسول کی اطاعت کے اندر شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور انسان کھڑے کھڑے پانی پینا شروع کر دیتا ہے۔ جس قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں بھی شرمندگی محسوس ہو،
اس قوم کو اللہ عز و جل کہاں سے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شادی کی تقاریب کا جائزہ لے لیجئے۔ ہمارے مفتیان کرام اگر خرافات اور بدعات کے سلسلے میں روکنے کی بات کریں اور اگر کہیں کہ یہ خلاف شریعت و سنت ہے، تو آج کا مسلمان یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا، مولانا امریکہ میں رہنا ہے تو یہ سب تو چلتا ہے۔ اور اگر تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر شادی کی تقاریب کے انعقاد کی بات اگر کہی جائے تو آدمی کہے گا حضرت یہاں ایسا نہیں چل سکتا، گھر والے نہیں مانیں گے، رشتہ دار نہیں مانیں گے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور نبی کی اطاعت کا جذبہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ کیا عطا کرتا ہے، اسے میں چند آیتوں کی روشنی میں سمجھا دوں، اس لیے کہ دنیا کا ہر مسلمان کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت بھری نظر اس بندے پر پڑ جائے، مولا اس پر کرم کی نظر فرمائے۔ لیکن آپ دیکھیں، اس کے لیے رب قدیر جل جلالہ نے ضابطہ عطا فرمایا، قانون اور اصول عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اسے اللہ بہت بڑی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بڑی کامیابی کا متلاشی انسان جب اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیابی سے نہیں روک سکتی، اس لیے کہ ہمارا قرآن کے ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک نقطے پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اللہ نے فرما دیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نتیجہ وہی آئے گا جو رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن موجودہ دور کے مسلمان کی سوچ بدل گئی۔ آج کے دور کا مسلمان یہ تصور کر رہا ہے کہ اطاعت کریں گے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دنیا ہمیں بیکورڈ تصور کرے گی، دنیا ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہے گی، دنیا ہمیں ایکسٹریمسٹ کہے گی، پتہ نہیں دنیا ہمیں کیا کیا لقب دے دے۔ نتیجتاً انسان شیطان کے طریقے پر عمل کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، لیکن نبی کے طریقے پر عمل کرنے کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کی کامیابی اور کامرانی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے صرف دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں تھاما تھا، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دامن کو بھی انہوں نے تھامے رکھا تھا۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ان کو ایک نصیحت، ایک واقعہ میں سناؤں جس سے وہ محسوس کریں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل میں جذبہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی سے گفتگو فرماتے تو مسکراتے ہوئے گفتگو فرماتے۔ ایک روز ان کی زوجہ نے ان سے کہا، آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں، کہیں لوگ اس طرح سے مسکرا کر بات کرنے پر آپ کو پاگل نہ سمجھیں۔ اب قربان جائیے ان کے جواب پر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
دنیا مسکرا کر بات کرنے پر مجھے کیا سمجھتی ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں نے تو اپنے نبی کو جیسا دیکھا ہے ویسا کرنے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ یہ جذبہ اطاعت تھا۔ آج پھٹی ہوئی پینٹ اگر ہیرو پہن لے تو آج کا مسلمان پہننے میں شرم محسوس نہیں کرتا، لیکن مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کی جائے تو آج کا مسلمان شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حیات طیبہ کو پڑھ لیجئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے وہ محافظ تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کے بارے میں انہیں جہاں جہاں کے بارے میں جو جو پتہ چلتا وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اختیار کرتے چلے جاتے، اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ دنیا کیا سوچے گی، اس لیے کہ جو کچھ دنیا میں ملا ہے حضور کے صدقے میں ملا ہے، اور قیامت تک جو کچھ ملے گا حضور کے صدقے میں ملے گا۔ جنت بھی ملے گی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اطاعت دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے اندر کتنے کپڑے رکھے گئے تھے؟ جب ان سے کہا گیا کہ یہ سوال پوچھنے کی وجہ کیا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں، پوری زندگی نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں گزر گئی، سوچتا ہوں کفن میں بھی اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے گزر جائے۔ یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے کسی ہیرو کے طریقے پر آپ عمل کرنا چاہیں گے، پیسہ بھی جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ عزت نصیب نہیں ہوگی، لیکن مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے اور ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ بلکہ سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا فائدہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کل بروز قیامت اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس زمانے کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرنے کا مزاج بن چکا ہو، ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک کرنے کی عادت بن چکی ہو، ایسے ماحول کے اندر اگر کوئی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپناتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ جیتے جی بھی حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے تھے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تلخ بات عرض کروں، برا لگے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ضرور آپ نالین شریف یہاں رکھیں، اسے لگائیں، سر پر لگائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی پیروی کرتے ہوئے چلنے کی بھی کوشش کریں۔
ان کے نقش قدم پر بھی تو چلنے کا جذبہ پیدا کرو۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، جو سر پر رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، وہ بالکل اپنی جگہ پر ہے، اس سے انکار نہیں۔ لیکن ہم نماز کے اندر کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور نماز کے باہر نکلنے کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن کے راستے پر نہ چلنے کی دعا کرتے ہیں، باہر نکل کر انہی کا راستہ تلاش کرتے اور انہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، ہمیں اپنی فکر بدلنی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کھویا و وقار اللہ دوبارہ ہمیں عطا کر دے، تو ہمیں اپنی روش چینج کرنی ہوگی۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریق پر عمل کرنے ہی کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ دیکھیے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ آپ کامیابی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، یا آج کا مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھائے، کہیں ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں۔ دل میں جذبہ پیدا کر لو کہ ہم آج کے بعد زندگی گزاریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، کیا فرما برداری کرنے والوں کو کوئی خسارہ ہوا؟ نہیں۔ جب تک فرما برداری ہوتی رہی، زمینیں پیروں کے نیچے آتی چلی گئیں، ملک کے ملک فتح ہوتے چلے گئے، اور جب سے طریق مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا، ہماری زندگی تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ گئی، اور جو زمینیں ہمارے پیروں کے نیچے تھیں وہ بھی کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ضرورت ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلسوں میں آنے کے بعد اپنے آقا سے تعلق اتنا مضبوط کرو اور عہد کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس گمراہی سے، جس غلط راستے سے بچانے کے لیے آپ تشریف لائے، ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج آپ کے یاد کی محفل کے اندر عہد کرتے ہیں کہ اس راستے پر چلنے کی پوری کوشش کریں گے جو راستہ آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ سب سے بڑا خراج عقیدت ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ اگر ہم نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، فرما برداری نہیں کی، تو معاذ اللہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری تباہی اور بربادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ ہی سے ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بنیاد پر سخت آزمائش میں انسان گرفتار ہوتا ہے اور سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے کوئی انسان سکون کی زندگی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ سکون اسی وقت ممکن ہے جب مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر اور آپ کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ نہیں کہ میں روز مرہ کی زندگی کی 2-3 باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے نہ کروں، تاکہ آج صرف اطاعت کے جذبے ہی کو آپ سن کر نہ جائیں، بلکہ کچھ عادتیں، کچھ سنتیں سیکھ کر کے جائیں، تاکہ گھر جانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تو اس عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ عز و جل کی کرم کی نظر بھی ہو جائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نظر بھی ہو جائے۔ اسلامی اخلاق و آداب میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے کھانے پینے کے آداب میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ اب جو حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یہ اپنی نسلوں میں منتقل کرو، اپنے گھر میں اس کی عادت بناؤ۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اور دسترخوان پر سے کھانے کے اٹھنے سے پہلے الحمدللہ پڑھ لے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں تو نہ ہاتھ دھوئے، نہ کوئی چیز، نہ بسم اللہ، کچھ بھی نہیں، بس ٹوٹ پڑے کھانا دیکھا تو، نہ بچوں کو خیال، نہ بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، کسی چیز کا خیال نہیں۔ آہستہ آہستہ اسلام سے رشتہ اتنا کمزور ہو رہا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر اسلام مسلمانوں کی زندگی میں تلاش کیا جائے تو بمشکل کہیں اسلام ہمیں دکھائی دیتا ہو۔ دل میں تو نظر آئے گا، ظاہر میں اسلام نظر آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ میں مغربی دنیا کا ایک سب سے بڑا پرابلم اور سب سے بڑی پریشانی میں آپ کو بتاؤں۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کا بچہ ہو، امریکہ میں رہنے والا مسلم بچہ ہو جو یونی میں جاتا ہے، یا یورپ کا ہو، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں جانے کے بعد اسلام کے سلسلے میں ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مغربی دنیا تو اسلام کے اندر اپنے پرابلم کا سولیوشن تلاش کر رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی اسلام قبول کر رہی ہے، اور پیدائشی مسلمان یونی میں جانے کے بعد اسلام سے اپنا رشتہ توڑتا ہوا یا کمزور کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مسٹیک کہاں ہے؟ غلطی کہاں ہے؟ تو یاد رکھیں، وہ لوگ اسلام کو اپنا نجات دہندہ مذہب اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسلام پڑھ رہے ہیں، اور مسلمان اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اللہ ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اسلام تو اپنی جگہ پر، اگر مسلمان سے پوچھا جائے کہ ذرا سورہ فاتحہ صحیح طور پر سنا دو، تو یہ بھی سنانے کے لیے اس کی پوزیشن صحیح نظر نہیں آئے گی، اور سیکھنے کی بات کی جائے ٹائم کہاں ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں ڈیلی واٹس ایپ پر چیٹنگ میں اس کا ٹائم کتنا پاس ہوتا ہے، تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ اگر اس کا 10% بھی وقت اسلام سیکھنے کے اندر وہ خرچ کرے تو اسلام کی گراں قدر معلومات اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک چھپتی ہوئی بات عرض کرتا ہوں، میسج چیک کرتے ہیں کہ میرے دوست نے آخری میسج کب میرا دیکھا یا کب تک وہ واٹس ایپ پر تھا، لاسٹ سین دیکھتے ہیں نا۔ اب میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، آپ نے لاسٹ قرآن شریف کب کھولا تھا؟ کب آپ نے کھولا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ جس قوم کی سچویشن یہ ہو کہ بلندی پر لے جانے والی کتاب سے تعلق ٹوٹ چکا ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ دل سے نکل چکا ہو، وہ قوم جو اتنی ناقدری ہو اور سب کچھ ہونے کے بعد غیروں کے یہاں دریوزہ گیری کرتی ہوئی نظر آئے، اس قوم کو اللہ عزت اور کامیابی کہاں سے عطا فرمائے گا؟ اگر آپ رحم و کرم کی بھیک چاہتے ہیں تو قرآن نے کنڈیشن رکھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اس نے وعدہ کر دیا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پتہ چلا اگر اللہ کی مہربانی کی بھیک چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اگر کسی نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی تو قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ بس ایک آیت عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آج دنیا کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ آدمی 60 کا ہوتا ہے تب بھی چاہتا ہے کہ میرے چہرے سے میں 25 کا نظر آؤں۔ فیس واش سے لے کر کے اچھے سے اچھے کریم استعمال کرتا ہے تاکہ جوان نظر آئے، جھریاں اس کے چہرے پر نظر نہ آئیں۔
چہرہ اٹریکٹیو نظر آئے اس کے لیے ہر قسم کی وہ کوشش کرتا ہے، اس میں کوئی کسر نہیں رکھتا۔ لیکن جب اللہ عذاب کا تذکرہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے تو کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جسم کے دیگر اعضاء کی بجائے اللہ عز و جل چہرے کو ٹارگٹ کرتے ہوئے فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کرے گا۔ باربیکیو کرتے ہیں نا، الٹ پلٹ، چہرے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جن کے چہرے کو آگ کے اندر الٹ پلٹ کیا جائے گا ان کی زبان پر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ان کی زبان پر؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے، ان کی اطاعت کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو اطاعت کرتے ہیں، دن میں اللہ ان کے چہرے پر نور ظاہر فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو ایک تحریک بنا ڈالو کہ جلسے میں آنے والے سب مدینے کے تاجدار سے بھی جڑ جائیں اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں۔ اگر ہم نے یہ عہد کیا، اس نیت سے ہم اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل میں شریک ہوئے کہ ہمارا رشتہ اپنے نبی سے ہم مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے اور چلیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر، تو انشاءاللہ رب کا وعدہ حق ہے، اللہ ہمیں بڑی کامیابی سے ہم کنار فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔